شاذر کی جب نرمین سے شادی ہو جاتی ہے، ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے تو نرمین تو خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ نرمین کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے بھائی کو مارنے والا اور میری بھابھی کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا سے بھیج دینے والا اور کوئی نہیں، میرا اپنا ہی شوہر شاذل نکلے گا۔ نرمین اور نصرت تو بہت ہی زیادہ خوش نظر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب تو ہم جیت گئے ہیں، ہمیں اتنا اچھا داماد مل گیا ہے۔ اور نرمین کہتی ہے کہ امی، آپ نے نہ جانے کون سی نیکیاں کی تھی جو آپ کی نیکیاں میرے کام آ گئی۔ شاذر اتنا اچھا نکلا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جن چیزوں کو میں ترستی تھی، جس چیزوں کو میں صرف اپنے موبائل فون کے اندر دیکھتی تھی، وہ تو مجھے حقیقت میں ساری مل گئی ہیں شاذر کی صورت میں۔ اتنے میں شفا کہتی ہے کہ نرمین، جس شاذر پہ تمہیں اتنا مان ہے، کیا تم جانتی ہو اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہمیں نیچا دکھانے کے لیے؟ اتنے میں نرمین کہتی ہے کہ بھابھی، آپ کی زبان کبھی بھی بند نہیں ہوتی۔ خیر، اب میری شادی ہو گئی ہے، اپنی زبان اگر آپ 2 منٹ کے لیے قابو میں رکھ لیں گی اور اگر میں یہاں پہ آ جاتی ہوں اپنی امی کے پاس، امی کو اپنی خوشیاں بتانے، تو آپ کان لگا کے میری خوشیاں سن رہی ہوتی ہیں اور بعد میں انہی باتوں کو پکڑ کے مجھے تانے دیتی ہیں، مجھے ذلیل کرتی ہیں۔ آخرکار بھابھی، آپ کب باز آئیں گی؟ جس کے جواب میں شفا کہتی ہے کہ نرمین، میں اگر تمہیں اپنی چھوٹی بہن نہ سمجھتی تو میری بلا سے چاہے تم جو مرضی کرتی پھرتی، لیکن میں تمہیں اپنی بہن سمجھتی ہوں۔ نرمین، میری بات سنو، شاذر نے تم سے شادی مجھ تک پہنچنے کے لیے کی ہے۔ جس کے جواب میں تو ہکی بکی رہ جاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ آپ کیا بول رہی ہیں بھابھی، آپ کو ذرا شرم آ رہی ہے؟ اتنے میں نرمین کہتی ہے کہ اس سے زیادہ میں نے آپ کو سوچا بھی نہیں تھا کہ گھٹیا نکل سکتی ہیں آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ شاذر آپ پہ گندی نظر رکھتا ہے؟ جس کے جواب میں نرمین کی بات سن کے تو شفا بھاگ جاتی ہے اپنے کمرے میں اور اپنا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ آخر کیوں میرے منہ سے یہ گھٹیا الفاظ نکل گئے، میں تو کبھی بھی بتانا نہیں چاہتی تھی یہ حقیقت تو۔ خیر، نرمین کہتی ہے کہ بھابھی، آج کے بعد اس گھر میں کبھی بھی نہیں آؤں گی اور آپ کی یہ گھٹیا بات میں امی سے تو ہرگز نہیں کروں گی اور نہ ہی میں اپنے بھائی کو یہ بتاؤں گی، لیکن اپنے اندر یہ بات ضرور رکھوں گی کہ آپ میرے شوہر کو ایسا سمجھتی ہیں کہ وہ آپ ایک گندی نظر رکھتا ہے۔ خیر، شاذر آتا ہے۔ شاذر کو نرمین کہتی ہے کہ آج سے اس گھر میں آنا جانا بند ہے میرا شاذر۔ شاذر کہتا ہے کہ اب کیا کر دیا ہے شفا بھابھی نے، کیونکہ شفا بھابھی تو آئے دن ہم پہ الزامات ہی لگاتی رہتی ہیں۔ جس کے جواب میں پھر بتاتی ہے نرمین کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ بھابھی نے کیا کہا؟ بھابھی نے آج کہا کہ تم ان پہ گندی نظر رکھتے ہو اور تم ان سے شادی کے خواہش مند ہو۔ اتنے اول فل باتیں کی، میں تو بول بھی نہیں سکتی شاذر۔ خیر، آج تمہاری خاطر میں اس گھر سے اپنا تعلق ختم کر کے جا رہی ہوں، اپنی امی کو ملوں گی، لیکن ان کے علاوہ میں اپنی بھابھی کا منہ بھی نہیں دیکھوں گی۔ آج سے میرے لیے بھابھی مر گئی اور میرے لیے بھابھی مر گئی۔ اتنے میں کہہ کے وہ چلی جاتی ہے۔ شاذر تو ایک دم ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ آخر شفا نے واقعی نرمین کو یہ بات بتا کیوں دی؟ اصل کہانی تو یہی ہے کہ شاذر تو نرمین سے محبت نہیں کرتا ہے، شاذر تو شفا سے محبت کرتا ہے، اسی لیے شفا کی خاطر سب کچھ اپنا داؤ پہ لگائے پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر شفا نہ ملی تو دنیا کو ختم کر دوں گا۔ اسی لیے تو اس نے شادی کی تھی نرمین سے، ورنہ نرمین میں کیا ہی خاص تھا۔ اوکے گائز، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کی تمکنت کو سبسکرائب کریں۔